ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له۔ ہلاک ہو وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے گزرنے سے پہلے اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ بھائیوں، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے میں وہ تمام سہولیات ان لوگوں کے لیے فراہم کی ہے جو نیک بننا چاہتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک عام شخص بھی انتہائی حساس زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھتا ہے، فضول باتیں کرنے یا سننے سے احتیاط کرتا ہے، صرف اچھی باتیں کرتا ہے، ذکر اور تلاوت میں اضافہ کر دیتا ہے، ناجائز پیسہ کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، کمائے ہوئے مال میں سے زیادہ صدقہ دیتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، دعا اور عبادت پورے دل کے ساتھ کرتا ہے۔ رمضان کے دن و رات ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس سے چھوٹی سی بھی غلطی نہ ہو۔ کیا یہ وہی دعویٰ نہیں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے اور شیطان کو گرفتار کیا جائے گا؟ اتنے اچھے ماحول کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا جو ماہ رمضان کے بہترین مواقع سے فائدہ اٹھا کر جنتی انسان بننے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ علیہ رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ۔ اگر کسی کو رمضان کا مہینہ مل گیا ہے اور اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے سے پہلے اسے کھو دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے نقصان ہے۔ ماہر بدنی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان کے کھانے کی عادت انسانی جسم کو بہتر طریقے سے برقرار رکھنے اور تجدید کرنے میں مدد دیتی ہے، لیکن اللہ نے رمضان کو مکمل تبدیلی کا وقت بنایا ہے۔ رمضان کے ذریعے جسم، دماغ، دولت، رشتے اور باقی سب چیزوں کو پاک و صاف کرنے اور ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ روحانی درستگی کا مطلب یہ نہیں کہ عبادات اور تلاوت تک ہی محدود رہیں۔ میں آپ کو ایک مثال پیش کر کے سمجھاتا ہوں۔ ہم سب کا برتاؤ کیسا ہے؟ لوگوں سے بات چیت کا طریقہ کیسا ہے؟ دوسروں کے ساتھ رویہ کیسا ہے؟ بات چیت کا انداز، الفاظ کا استعمال، چہرے کے تأثرات اور جسمانی زبان کیسا ہے؟ اگر اس میں کوئی داغ دھبا ہو تو ہر چیز کو صاف کرنا چاہیے۔ اگر خراب ہو جائے تو اسے تبدیل کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بلاک ہے تو اسے نکالنا ضروری ہے۔ اس طرح رمضان کو ایک تتلی کے طرح مکمل طور پر استعمال کرتے ہوئے دوبارہ جنم لیا جانا چاہیے۔ آپ کو ایک جدید ترین ہتھیار کے جیسے چمکدار اور تیزی کو دوبارہ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زندگیوں کو صاف ستھرا اور خوشبودار بنانا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ یہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے، اللہ ہمیں اس کے حصول کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔